اللہ ربنا هو الإله له من الاسماء ما اصطفاه۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے کام کا نہج عطا فرمایا کہ یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو محنت ہے، یہ کام ہے ہمارا، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں 6 صفات کا کیا سیکھنے سکھانے کی محنت کرائی جاتی ہے کہ یہ 6 صفات 6 نمبر زندگی میں آ جائیں تو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ 6 صفات مشورے سے طے ہوئی کہ اگر امت کی عوام کے اندر یہ محنت شروع ہو جائے کہ عوام کے عقائد ٹھیک ہو جائیں، عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ لے، نمازوں کا اہتمام، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، علم کی محنت، اچھے اخلاق، اخلاص کی دولت اور دعوت کی محنت کو سیکھ لے تو پورے دین پر چلنے کا راستہ کھل جائے گا، پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اس کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا ذہن ٹھیک ہو جائے، کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کا نور اتر جائے اور وہ بات پیدا ہو جائے جو اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ ہی ہیں، حاجتیں پوری کرنے والے اللہ ہی ہیں، پریشانیاں دور کرنے والے اللہ ہی ہیں، الجھنوں کو سلجھانے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ پر یقین ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ تو اس کی محنت ہے، اس کلمے کی محنت ہے، اس کلمے کی فضیلت ہے کہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے، اتنا قیمتی کلمہ کہ اگر 7 زمین 7 آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا ہوا یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ جی ہاں، یہ چند حدیثیں ہر کام کرنے والے کے ذہن میں ہونی چاہیے جس سے ہر کام کرنے والا کام کو آسانی سے کر سکے اور 6 نمبر کے دائرے میں بات کر سکے، کیونکہ ہمارے کام کا اصول ہے، یہ ترتیب ہے کہ ہم 6 نمبر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمیں 6 نمبر کا پابند کیا گیا ہے کہ پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، 5واں اخلاص نیت، 6واں اللہ کی راہ میں نکلنا، دعوت اور تبلیغ۔ تو میں نے عرض کیا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دل میں اترے، یقین میں اترے، اس کی فضیلت۔ جی ہاں، کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا اس دنیا میں زمین پر باقی رہے گا، اللہ پاک اس دنیا کا سارا نظام چلاتے رہیں گے۔ صبح اور شام، رات اور دن، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، گرمی سردی برسات کا نظام، کاروبار دھندے کھیتیوں کا نظام، یہ سارا نظام اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے چلتا رہے گا۔ اور جب کلمہ پڑھنے والا اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر نہیں رہے گا، اللہ سارے نظام کو ختم فرما دیں گے اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے والے کی، اس ایمان والے کی، اس اللہ اللہ کہنے والے کی کتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے 7 زمین 7 آسمان کا نظام روک کر رکھے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اتنا قیمتی کلمہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 70 سال کا بوڑھا کافر پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
ایمان والا پڑھے تو کیا ملے گا؟ کتنے درجے بلند ہوں گے. اور غیر ایمان والا کوئی اس کلمے کو اخلاص سے پڑھ لے، 70 سال کے کفر جو اس نے کیے ہیں، گناہ جو اس نے کیے ہیں، اللہ سب معاف کر دیں گے. اندازہ لگائے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. جی ہاں، ہم نے کوئی نعمت حاصل کی، اس نعمت کو حاصل کر کے کہہ دیا الحمدللہ، اس نعمت سے بڑی نعمت الحمدللہ کہنا ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا طاقتور کلمہ ہے. اسی کی برکت سے اللہ پاک نے سارے نظام کو چلا کر رکھا ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کی حقیقت کو حاصل کرنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور وحدانیت کے تذکرے کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت، نفع اور نقصان، صحت اور بیماری، اطمینان اور پریشانی، امن اور خوف، ہدایت اور گمراہی، ہلاکت اور حفاظت، بنانا اور بگاڑنا، پستی اور بلندی، غم اور خوشیاں، سب ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں. کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل، ہر وقت اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ یقین، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسائل حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں. کہاں جا رہے ہیں، کسے پکار رہے ہیں، کسے آواز لگا رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک. اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک اور خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مانگنے کے لائق نہیں. مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو. اللہ پر اعتماد ہوگا تو اللہ سے مانگیں گے. دنیا پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، مال دولت پر اعتماد ہوگا تو اسی کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اعتماد اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر. میرے کام تو اللہ بنا دیں گے، میرے مسائل کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے. آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پر نافذ ہوتے ہیں. پہلے آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں عزت کے، پھر زمین پر ظاہر ہوتے ہیں. جب اللہ ہمارے لیے عزت کے فیصلے کرے گا، ہر چیز عزت کا ذریعہ بنے گی. جہاں ہاتھ ڈالیں گے عزت ملے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے عزت ملے گی. جب اللہ آسمانوں سے ذلت کے فیصلے کرے گا، ہر چیز ذلت کا سبب بنے گی. جی، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں، اس کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے. جی ہاں، یہ کہنا اللہ کی توفیق سے، یہ سننا اللہ کی توفیق سے. اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کام بنانے والا اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اور کامیابی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. یہ پہلا نمبر ہے، یہ پہلی صفت ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلو، جی چاہے یا نہ چاہے. نبی کے طریقے پر چلو، جی چاہے نہ چاہے. ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں. ہم نفس کے غلام نہیں، ہم اسباب کے غلام نہیں، ہم خاندان کے غلام نہیں، ہم اپنے کسی ایرے غیرے کے غلام نہیں. ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں. جو اللہ چاہے گا وہ کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں گے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچیں گے. جو اللہ کو پسند، اس کے رسول کو پسند، وہ ہماری پسند بن جائے. کہ ہمیں کیا پسند ہے؟ جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں لانا، اس بات کو زندگی میں سلیکٹ کرنا ہے. کیا ریجیکٹ کرنا ہے کہ غیروں کے راستے ریجیکٹ کرنے ہیں؟ کیا ڈیلیٹ کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو کچھ ہے سب ڈیلیٹ کرنا ہے؟ کیا سیو کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے زندگی میں سیو کرنے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. ہاں، موبائل کی زبان میں سمجھیں ہم
کہ کیا ہے ذہن میں، کیا اتارا ہے دل میں، کیا اتر رہا ہے دل میں، کہاں جا رہے ہیں، رات کیسے گزر گئی، دن کہاں گزر گیا، صبح کہاں گزر گئی، شام کہاں گزر گئی، رات کہاں گزر گئی، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، گہری نظر، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو گیا برباد ہو جاؤں گا، اللہ راضی ہو گیا کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ یقین بنے، یقین، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے میں عزت ہے، ساری عزتیں اللہ کے رسول کے طریقے میں ہیں، اور ساری راحتیں اللہ کے رسول کے طریقے میں ہیں، ساری برکتیں اللہ کے رسول کے طریقے میں ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پیارے نبی کے راستے پر، پیارے نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ جی ہاں، چہرہ بنانا ہے کیسا؟ پیارے نبی جیسا۔ لباس بنانا ہے کیسا؟ پیارے نبی جیسا۔ کھانا کھانا ہے کیسا؟ کھانا کھانا ہے کس کے طریقے پر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نہانا دھونا، کھانا پینا، رہنا سہنا، رہن سہن، ساری زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جائے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ پہلا نمبر ہے۔ صحابہ نے اس کلمے کو سیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اس ایمان کی نسبت پر بڑی بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی محنت میں، ایمان کی محنت میں، ایمان قبول کرنے میں بڑی مشقت اٹھائی کہ ساری رات کوڑے مارے جاتے تھے۔ 2-4 کوڑے ہمارے لگ جائیں تو پتہ چل جائے گا۔ جس نے ساری رات کوڑے کھائے ہوں اس کے دل سے پوچھو کیا گزری ہوگی۔ اور پھر کوڑے لگتے لگتے کتنے زخم آئے ہوں گے، اور پھر گرم گرم ریت پر جب لٹایا گیا ہوگا اور ان زخموں پر گرم گرم ریت لگی ہوگی تو کیا درد کی لہر اٹھی ہوگی، کون بیان کرے گا اس کو؟ کہاں سے وہ کیفیات، وہ جذبات لائیں؟ کیا گزری ہوگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ان کی وہ زخموں کے اندر گرم گرم ریت گھسی ہوگی۔ آپ تصور کیجئے، ذرا سی انگلی کٹ جاتی ہے، ذرا سا زخم آ جاتا ہے، اور زخم میں دوبارہ چوٹ لگ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں۔ اور پھر اس حال میں کفار مکہ کہتے تھے، کبھی ابو جہل، کبھی امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے کفار مکہ، یا تو یوں ہی مر جاؤ یا ایمان چھوڑ دو۔ گویا زبان حال کہہ رہے تھے ہم جان دے دیں گے، ہم ایمان نہیں دیں گے۔ یعنی زبان مبارک پر وہ جملے احد 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 احد، یہ بات اندر میں گھر کر چکی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اسی کا یہ صلہ ملا، مسجد نبوی کے مؤذن بنے۔ تو اس سے پہلے بلاوے کچھ کر لیں، ہم کیا کریں؟ ایمان سیکھیں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، جان دے دے اللہ کا حکم نہ توڑنا۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ، جان دے دے نبی کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ حق ہے، اس پر آنا ہے، اس پر ساری انسانیت کو لانا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی محبتیں قربان کر کے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں محمدی ہوں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں، میں غلام رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محمدی ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں۔ جی ہاں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ زندگی میں اترے، صفت آئے۔ پھر دوسرا نمبر نماز، کہ جب نماز کا نمبر آیا عرش پر بلایا، سبحان اللہ۔ جب نماز کا نمبر آیا اپنے پاس بلایا، خصوصی ملاقات ہوئی، اور پھر کیا جذبے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
واقعات تفصیلی ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں. نماز جیسا عمل عطا کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، دینے کے لیے بلایا عرش معلیٰ پر. 50 نمازیں عطا فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، عظمت میں، پیار میں، عشق میں، اللہ کے تعلق میں، اور کیا کیفیات ہوں گی، کیا تجلیات ہوں گی، کیا نورانیت ہوگی، بیان سے باہر. لے کر واپس آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہو؟ 50 نمازیں لایا ہوں. کہ اچھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، تمہاری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جاؤ کم کراؤ. اب کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں. فرمایا اللہ جل جلالہ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. تو نماز سے کیا جا رہا ہے؟ نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، کہ نماز والی صفت ہماری زندگی میں آ جائے، اطاعت والی صفت، فرما برداری والی صفت. جیسے ہم نماز میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہر حال میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرنے والے بن جائیں. نماز مقصود ہے. ہاں، جو شخص نماز کا اہتمام کرے اس کے لیے کیا دولتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت پر سب سے پہلے نماز فرض فرمائی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز اچھی نکل آئی باقی سارے اعمال اچھے نکل جائیں گے. اگر نماز اچھی نکل آئی باقی سارے اعمال اچھے نکلیں گے. اگر نماز میں کوئی کمی پائی گئی، نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، افضل ترین عمل اللہ کے نزدیک اول وقت نماز کا ادا کرنا ہے. جی ہاں، افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے. سارے صحابہ کے نزدیک افضل عمل نماز کو اول وقت ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز ایک عظیم و شان عبادت ہے. سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ نماز ہے. روزی کی برکت کا وعدہ ہے، تمام نماز پر موقوف ہے. جی، قبر کے عذاب سے حفاظت کا وعدہ نماز پر ہے. کہ کتنا بڑا مسئلہ قبر کا. جی ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزریں گے تو نماز کی برکت سے، حساب سے محفوظ رہیں گے تو نماز کی برکت سے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو نماز کی برکت سے، چہرے پر نور آئے گا تو نماز کی برکت سے، دل میں سکون آئے گا تو نماز کی برکت سے. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. کہ صبر اللہ کی مدد کے اترنے کا ذریعہ، صبر کہ حالات پر صبر کرو، بیماریوں پر صبر کرو. کسی کے گناہ کرنے کا دل کر رہا، رک جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، جنت تیار ہے. اللہ کی مدد اترنے کا ذریعہ یہ کہ سب بیماریوں پر صبر کرو، حالات پر صبر کرو، غریبی پہ صبر کرو. وہ جنت تیار ہے جہاں کبھی کوئی غم نہ آئے گا، جہاں کوئی غریبی نہیں آئے گی، سونے چاندی کے محل ہوں گے، مزے ہی مزے ہوں گے. دنیا روکھی سوکھی کھا کر گزار دو، جنت تیار ہے ہمیشہ کے مزے لینے کے لیے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. جی ہاں، کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسے اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے. جب بندہ نیت باندھ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ اپنے بندے پر ڈالتے ہیں، اور بندے کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے تو براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتا ہے نماز میں. کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ سے تعلق، ایسی نماز اللہ سے تعلق جڑ جائے، ایسی نماز دل لگا کر نمازیں پڑھا کریں. لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ،
کیا فرمایا؟ بدترین چور ہے. کیا ہے؟ چور جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا رکوع اور سجدہ صحیح نہ کرے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے, سجدے میں چلے گئے, اور سجدہ مکمل نہیں ہوا, بیٹھے بھی نہ تھے, دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو ایسی نماز تو لپیٹ کر, میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ پھینک کر مار دی جاتی ہے. ایسی نماز جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو, رکوع صحیح نہ ہو, سجدہ صحیح نہ ہو, یہ تو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. اس لیے نماز کا خاص طور سے اہتمام ہو, نماز میں جی لگایا جائے, نماز کو زندگی کا مقصد بنایا جائے, مشغلہ. کہ ہاں نماز, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے میری ساری تھکان اتر جاتی ہے. جب رات کو فارغ ہوتے نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زندگی کا آخر زمانہ, جب آپ کے خنجر لگا, خون جاری رہتا تھا, لیکن جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے ہاں جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. میرے بھائیو نماز کتنی بڑی چیز ہے. بے ہوش ہو جاتے تھے, اور ہوش میں لانے کے لیے کہا جاتا حضرت نماز صلاح, کہ ہاں جو نماز نہ پڑھے اسلام میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. کیسا شغف ہوگا نماز کا. نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر, باغ بڑا گھنا ہے, کھجوریں لدی ہوئی ہیں, پھل لدے ہوئے ہیں, شباب پر ہے باغ, اور صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھتے پڑھتے ایک چڑیا باغ میں داخل ہو گئی, اور اسے نکلنے کی جگہ نہ ملی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. صحابی رسول کی نظر اٹھ گئی, اور نظر اٹھی سہو ہو گیا, بھول ہو گئی, نماز میں بھول ہو گئی. کتنی رکعت ہوئی, سلام پھیرا اور پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ آج میرے باغ میں یہ ہوا, باغ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی, میری نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا گیا, میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں. کیسی چیز ہے نماز, کیسا بڑا کھجور کا لدا ہوا باغ, صدقہ. کیوں؟ نماز خراب ہو گئی. اللہ ہمیں بھی نماز کی ایسی عظمت نصیب فرما دے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, صحابہ جانتے تھے نماز کیا چیز ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ ہمیں بھی عظمت نصیب فرمائے. تو دوسری صفت ہے نماز. ایمان بنے, پیارے نبی کا طریقہ حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے, اور نماز کا اہتمام زندگی میں رچ جائے, بس جائے. نماز کے بغیر سکون نہ ملے, چین نہ ملے, مزہ نہ آئے زندگی کا. نماز چھٹ گئی یار, کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, نماز چھٹ گئی, نیند نہیں آ رہی ہے, بے چین ہو رہا ہے, کیوں؟ نماز نہیں پڑھی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اللہ ہمیں عظمت نصیب فرمائے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پانچوں ٹائم کی نماز کا جو اہتمام کرے گا اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. تیسری صفت ہے علم اور ذکر. علم سے یہ چاہا جا رہا ہے ہمارے اندر تحقیق حق کا جذبہ پیدا ہو جائے, حق جاننا, اور حق جان کر حق پر چلنا. جی ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کا اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ مجھے حق بات سمجھا دے, اور حق پر چلنے والا مستقل دعا مانگنی چاہیے, مستقل دعا مانگنی چاہیے. اے اللہ اس وقت دنیا میں بڑے باطل کے سازشیں, باطل والوں کی سازشیں ہیں, حق سے ہٹانے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں, حق پر جمنا ہے, حق پر جمانا ہے, حق پر آنا ہے, حق پر لانا ہے. باطل والوں سے اللہ بچا لے, اللہ باطل کو باطل کر کے سمجھا دے, اور اس سے بچنے والا, اس سے اجتناب کرنے والا بنا دے, اس سے منہ موڑ کر چلنے والا بنا دے. تو میرے بھائیو دوستو, علم کا مقصد تحقیق حق, صحیح بات معلوم کرو,
اور صحیح بات پر عمل کرو. غلط کو غلط سمجھنا، صحیح کو صحیح سمجھنا، اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. کہ علم کتنی بڑی چیز ہے. کون سا علم؟ جو اللہ سے جوڑ دے اسے علم کہتے ہیں. جو اللہ سے جوڑ دے اسے علم کہتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے اسے علم کہتے ہیں. کہ ہمیں کہاں، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا. ہمیں کہاں جانا ہے، اس کا علم حاصل کرنا. ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے قبر میں، قیامت کے دن، حشر کے میدان میں، اس کا علم حاصل کرنا. تو جو شخص علم سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والوں کا. یہ مدرسوں کے بچے، یہ طالب علم، یہ علم کے طلبگار جو چلتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے تو فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں. جنگل کے جانور، درندے پرندے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. سانپ بچھو بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اندازہ لگائیے علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنی بڑی چیز ہے علم کا حاصل کرنا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو عالم قرآن بنائے، حدیث کا عالم بنائے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ علم سیکھنے کے لیے کیسی محنتیں کرتے تھے. علم عمل کا امام ہے. علم جنت کے راستوں کا نشان ہے. عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر. جی ہاں، یہ فضیلت ہے، یہ عالم کی فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر. کہ چاند کیسا چمکتا ہے، ایسا ہے عالم چمکتا ہے، علم والا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کا، سکھانے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے جیسا صحابہ کے اندر جذبہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہا کرتے تھے. جی، کئی ہزار حدیثیں منقول ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کئی ہزار حدیثیں، بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دین کے خاطر، علم کے خاطر سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کے دروازے پر بے ہوش پڑے رہا کرتے تھے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرمایا لوگ گردن دبا کر علاج کیا کرتے تھے. یہ ابو ہریرہ کو کیا ہوا، جنون ہوا، تو ہوش آتا اور ہوش میں آ کر کہا کرتے تھے یہ جنون نہیں، یہ بھوک ہے جس نے مجھے پچھاڑا تھا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، کیسی بھوک ہوتی ہوگی. لیکن اللہ کے نبی کا در نہیں چھوڑا، علم کی محنت میں لگے رہے. جیسے کہ آج ہمارے طالب علم مدرسوں کے اندر اپنی بھری جوانیوں کے اندر مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر زندگیاں گزار دیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں علم قرآن، علم حدیث. تو صحابہ علم سیکھنے کے لیے مہینے بھر کا پیدل سفر کر کے آئے. لو چل رہی ہے اور دھول مٹی اڑ رہی ہے اور صحابی رسول اور دروازہ کھٹکھٹائیں، مہینے بھر کا پیدل سفر کر. اوپر سے جہاں کہا، ہاں بھائی، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے میں وہ سیکھنے آیا ہوں، مجھے وہ بتا دیجئے، وہ سنا دیجئے. دیکھا بھائی، میں نیچے آتا ہوں کہ نہیں، وہیں سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات واقع ہو جائے. آپ رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، مجھے وہ حدیث سنا دیجئے. تو وہ حدیث سنائی کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ آخر تک یہ حدیث سنائی. تو ایک ایک حدیث سننے کے لیے، سنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے صحابہ بڑی محنتیں اور قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے. جی، ایک شخص آیا 2 مہینے کا پیدل سفر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر عرض کیا، حضرت میں آپ کے پاس التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے اتنی دور سے تو آیا، کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو تجھے التحیات یاد کرا دیتا؟ کہ نہیں، میں وہ التحیات یاد کرنے آؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے سنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں اسے التحیات یاد کرا رہے تھے. کیا شان تھی صحابہ کی، صحابہ کے چاہنے والوں کی. اللہ ہمیں بھی علم کا سیکھنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرمائے.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علم کے ساتھ ذکر ہے۔ علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی۔ راستہ تو معلوم ہے، روشنی نہیں ہے۔ علم تو ہے لیکن ذکر کا نور نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی تربیت کا بھی فکر کرو، اپنی اصلاح کا بھی فکر کرو، اللہ والوں سے بھی تعلق جوڑو۔ اس علم کو عمل میں لانے کے لیے کچھ ذکر اور اذکار، کچھ اندر کا تزکیہ بھی ہو جاوے، اندر کی پاکی بھی ہو جاوے، کہ وہ علم، اس دل میں وہ علم نہیں آتا جو دل دنیا کی غلاظتوں سے ناپاک ہو۔ علم اللہ کا نور ہے جو پاک دلوں میں اترتا ہے۔ اس لیے خانقاہیں ہیں، ذکر اللہ۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تو علم ایک راستہ ہے، راستہ معلوم ہے، روشنی نہیں ہے، تو روشنی حاصل کریں گے انشاءاللہ ذکر کے ذریعے۔ ذکر سے یہ چاہ جا رہا ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، ایک اللہ کو یاد کرنا ہے، کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ ہم اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنے والے بن جائیں گے تو اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے، اور تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے، اور مجمع میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے، اور چھپ کر بھی گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، یہ دھیان مقصود ہے، اللہ مجھے دیکھ۔ بتاؤ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ ارے بتاؤ کون سی جگہ ایسی؟ تو نے کمرہ بند کیا، تو نے پردے ڈالے، تو نے لاک لگایا، تو نے اندھیرا کیا، اب گناہ کر رہا ہے، کیا تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ ارے بھائی تجھے اللہ دیکھ رہا تھا، ڈر، اتقوا اللہ، اللہ سے تو ڈر۔ مخلوق سے ڈرتے ہیں، تیرے میرے سے ڈرتے ہیں، گورنمنٹ سرکار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ اس لیے صحابہ نے شیر کی سواری کی ہے، ہاں جنگل میں پہنچ کے اعلان کر دیا، اے جنگل کے جانوروں، جنگل کو خالی کر دو، آج یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا قیام ہوگا۔ سانپ اور سارے کے سارے وحشی جانور سب اپنے اپنے بچوں کو لے کر نکل گئے ہیں، کہ وہاں جانور بھی ڈرتے تھے۔ صحابہ ایسا اللہ کا علم، ایسا اللہ کا تعلق رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جی ہاں، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ مردہ نہ بنو، مردہ دل لے کر نہ پھرو۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں، جس دل میں قرآن نہیں، جس دل میں حدیث کا علم نہیں، وہ دل ویران کھنڈر کے ہے، وہ دل نہیں پتھر ہے، وہ دل نہیں مردہ ہے، مردہ جس میں حیات نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اس لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی، جو ذکر کے بغیر گزر گئی۔ جی ہاں، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ذکر کے حلقے، علم کے حلقے، دعوت کے حلقے، دین کے حلقے، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہی تو جنت کے باغ ہیں۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہاں ہم اللہ کو یاد رکھیں گے۔ تیسرا کلمہ درود پاک، استغفار 100 مرتبہ صبح کو پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو، دل پاک صاف ہو جائے گا، ساری پریشانیاں، عموم غموم سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو کہتے ہیں نا، ہر چیز کی محنت ہے، ایمان سیکھنے کی محنت، دعوت دو، ایمان کے مذاکرے کرو، ایمان کی مجلسوں میں شرکت کرو، ایمان کی مشق کرو، اللہ سے رو رو کر دعا مانگو۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ جی ہاں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی دعوت دو، اس کی مشق کرو، سنتوں پر عمل کرنے کی مشق کرو، اور اس کی دعا مانگو، اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما۔ نماز کی دعوت دو، نماز کی مشق کرو، نفلوں کی نیت باندھ کے اللہ کا دھیان جمانے کی محنت کرو، پھر دعا مانگو، اے اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنا سکھا دے۔ علم کی محنت کرو،
علم کی دعوت دو، علم کی مجلسوں میں بیٹھو، علم کو سیکھو، علم کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ ذکر کی دعا مانگو، ذکر کی دعوت دو، ذکر کی مشق کرو، ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرو اور اللہ سے ذکر کی دعا مانگو، اللہ اپنا دھیان نصیب فرما۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم، ہاں اکرام الناس، ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، جی ہاں، کہ اپنا حق معاف کرو، دوسروں کا حق ادا کرو، ہر حق والے کا حق دو، ماں کا حق ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، ماں کا حق مار کے بیوی کو نہ دینا، بیوی کا حق ماں کے ماں کو نہ دینا، پڑوس کا حق دو، دوستوں کا حق دو، مالدار غریب کا حق دے، غریب مالداروں کا حق دے، ہر حق والے کا حق دو، یہ ہے اکرام مسلم۔ اپنا حق معاف کر دو، مجھے نہیں چاہیے، اللہ دے گا مجھے، تو مجھے سب کا حق ادا کرنا ہے، میرا کوئی مارے تو مارے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہاں جوڑ کی شکل ہے کہ آج توڑ کس بات پہ، جھگڑا کیوں ہے، گھر گھر میں جھگڑا کیوں ہے، میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو، اور بات کیا ہے، اپنا حق معاف کر دو، اللہ اپنے پاس سے ادا فرمائے گا، اللہ اپنے پاس سے عطا فرمائے گا، کہ جب تو اللہ کے لیے اپنا حق معاف کر دے گا، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے بیچ میں اسے محل دلواؤں گا، ضمانت لیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے اپنا حق معاف کرنے پر کیا کیا مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت میں محل دلوانے کی، اور کیا چاہیے، اور یوں فرمایا اللہ جنت کی حوروں کو کھڑا کر دیں گے، جون سی چاہے لے لے، جون سی پسند ہو لے لے، اپنا حق معاف کر دیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یوں فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کی عزت، اپنے سے بڑے عمر، آج تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کا گریبان پکڑتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا ہوگا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک آواز آئے گی اور سب زیر و زبر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج علماء دین کی ناقدری ہے میرے بھائیوں، اس لیے عوام بے سہارا ہو گئی، کیونکہ عوام نے علماء کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے علماء کے پاس جانا اس کو ضروری سمجھو، اور ان کی قدر کرنا اس کو ضروری سمجھو۔ ہاں میرے بھائیو دوستو، جن کے سینوں میں قرآن حدیث کا علم ہے، ان کا اکرام کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ علم کی وجہ سے، قرآن حدیث کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو قبول کیا، اس کے لیے اپنے ذہنوں کو ہم صاف کر لیں، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محبت کی نگاہ ڈالا کرو، صبح کو دیکھ، یہ میری امی ہیں، اے اللہ میری امی پر رحم فرما، یہ میرے ابو ہیں، اے اللہ میرے ابو پر رحم فرما، جیسا میں چھوٹا سا تھا میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا، ایسے ہی تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ جی ہاں، جب ہم چھوٹے سے تھے، پیشاب میں، پخانے میں، گندگی میں لپٹے پڑے تھے، میری ماں نے کتنی مرتبہ مجھے دھویا اور پاک کیا اور صاف کیا اور سینے سے لگایا۔ کون ماں باپ کا، ان کی قربانیوں کا بدل دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایک صحابی نے اپنے کندھے پر بٹھایا اپنی والدہ کو اور پیدل حج کرایا، اور واپس تشریف لائے اور والدہ کو بٹھایا، اور ایک صحابی سے کہا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے پیدل حج کرایا اپنی ماں کو، کہ تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا 2 سال، ایک قطرے کا بھی حق ادا نہ ہوا، ایک قطرے کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ کیا حق ادا کریں گے ماں کا؟ کیا حق ادا کریں گے باپ کا؟ اکرام مسلم، ماں باپ کی تو قدر کریں، بھائیوں کی تو قدر کریں، ہر حق والے کا حق دے دیا کریں۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تیرے پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ ہاں، معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی۔ معاف کر دو، معافی مانگو، دل صاف کرو سب کی طرف سے،
آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی معافی مانگ لو. تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دو اللہ تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دے گا. اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ چوتھی صفت اکرام مسلم کی ہمارے اندر آوے. جی ہاں کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی. کون سی؟ توڑنے والوں سے جوڑو, ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو, حق مارنے والوں کا حق ادا کرو, جو تمہیں اپنے احسان سے محروم رکھے اس پر احسان کرو. اللہ اس شخص کا حساب آسان لیں گے, اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ صفت اکرام مسلم. صحابہ کا حال اللہ اکبر کہ صحابہ میں ایسا ایثار, ایسی ہمدردی, ایسا پیار, ایسا اکرام. یوں فرمایا کہ مدینے کے اندر صحابہ مچان بنا کر کھجور پانی رکھ دیا کرتے تھے کہ اگر ہماری بستی سے کوئی شخص اونٹ پر سوار ہو کر بھی گزرے وہ بھی کھجور اور پانی کم سے کم کھاتا پیتا چلا جائے. ایسا اکرام, ایسا ایثار. جنگ کے میدان میں زخموں کی حالت میں, موت کی شدت اور پیاس کی شدت میں مرنا گوارا کیا, لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہ پیا. اپنے بھائی سے پہلے پانی نہ پیا. اپنے ایسے پلانے والے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتے پھرنا ہے, مشکیزہ پانی کا ہاتھ میں ہے, کہیں مل جائے تو پانی پلا دوں گا, جنگ کا میدان ہے. اور چچا زاد بھائی مل گئے, پانی پلانا چاہا تو ادھر سے آہ کی آواز آئی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو پلا دو, میرا تو کچھ نہیں, پہلے ہمارے بھائی کو پلا دو, یہ جنگ کا میدان ہے, یہ شخص موت کی شدت میں, پیاس کی شدت میں ہے, لیکن اکرام پہلے میرے بھائی کو تو پلا دو. ان کے پاس پہنچے, تیسرے کی آواز آئی آہ کی, پانی, کہ بھائی پہلے ان کو پلا دو. تیسرے کے پاس پہنچے, اتنے میں وہ بیچارے دنیا سے تشریف لے گئے. دوسرے کے پاس آئے دوڑے دوڑے, چلو ان کو تو پلا دو, وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. اپنے بھائی کے پاس آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. تینوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی, لیکن بھائی سے پہلے پانی نہ پیا. پلانے والا بھی ایسا ہی, یوں نہیں کہا بھائی پہلے آپ پی لو, وہ بھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے شان صحابہ. سمجھو صحابہ کیا چیز ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں, ستارے, ستاروں کے مانند ہیں, ایک کا بھی تباہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اکرام مسلم, اس کی محنت ہو, اس کی دعوت ہو, اس کے مذاکرے ہوں, اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کیا جائے. کیا فرمایا میرے نبی نے, ہاں کیسے گھر بستے ہیں, کیسے گھر جنت کے ٹکڑے بن جائیں گے. ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا جب ہمارے اندر یہ اکرام مسلم, حسن اخلاق والی صفت پیدا ہوگی. جی ہاں, تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, صحابہ کے واقعات خوب جم کے کہو, اور خوب اس کے مذاکرے کو گھروں کے اندر بیوی کو سناؤ, بھائی کو سناؤ, بہنوں کو سناؤ, امی کو سناؤ, ابو کو سناؤ, جس سے گھر جنت کا باغ بن جائے. جی ہاں, دعوت بھی دو, مشق بھی کرو, دعا بھی مانگو, مشق کرو خوب اکرام مسلم خدمت کے ذریعے. بیوی کا ہاتھ بٹاؤ, بیوی کے ساتھ کھانا بنواؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے, مسکراتے ہوئے. اما جان فرماتی ہیں آپ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہنستے بولتے رہتے تھے. جی, اور ایک مرتبہ فرمایا عائشہ آٹا میں گوندتا ہوں, روٹی تم بناؤ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, کیا نبی کی شان ہے. آپ ڈول ٹھیک کر لیا کرتے تھے, آپ اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے, آپ اپنا جوتا ٹھیک کر لیا کرتے تھے, آپ گھر کا سودا لایا کرتے تھے, آپ دودھ دو لیا کرتے تھے. کیا کیا کام کر کے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس تمام نبیوں کے امام ہیں. ہم بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پانچویں صفت ہے اخلاص, اللہ کے لیے کرنا. جی ہاں, اللہ ہی کے لیے کرنا, بس اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جی ہاں, کون کیا دے سکتا ہے, کس کے ہاتھ میں کیا ہے, کس کو دکھائیں اپنا عمل, کس سے کہیں کہ جی میں بڑا اخلاص والا ہوں. تیرے اخلاص کا تو اللہ ہی کو پتا ہے. اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھا کرو, ہمیں پتا ہے تم کتنے اخلاص والے ہو. وہ تو دل کو دیکھ رہا ہے, وہ تو دل کی گہرائیوں میں اتر کر دل کے جذبات سن لیتا ہے. وہ تو رحمان و رحیم قدرت والا ہے, وہ تو دل کے خیالات بھی پڑھ لیتا ہے, جذبات بھی پڑھ لیتا ہے.
اخلاص اللہ کے لیے کرنا، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ، مخلصین کی جماعت ہدایت کے چراغ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، یہی اخلاص والے ہیں، جو صرف اللہ کو، نہ دنیا چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ عہدے چاہتے ہیں، نہ امارت چاہتے ہیں، نہ وجاہت چاہتے ہیں، نہ سخاوت، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ چاہتے کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ رب راضی تو سب راضی، جن کے دلوں میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا، سب راضی ہو جائیں گے، اور رب ناراض تو سب ناراض۔ دنیا کا معاملہ دیکھیے، بیوی کو راضی کرو، بیوی کو، امی ناراض ہو جاتی ہے، امی کو راضی کرو، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، دونوں کو راضی کرو، ابا ناراض ہو جاتے ہیں، ابا کو راضی کرو، پھر یہ دونوں ناراض ہو جاتی ہیں، تینوں کو راضی کرو تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، ہمیں تو پوچھتا نا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک کو راضی کر لو رب العالمین کو، وہ سب کو راضی کر دے گا۔ جی ہاں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقتی طور پر گھر والوں کو ناراض کر دے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں۔ حکم نہ توڑے، بس نبی کا طریقہ نہ چھوڑے، اور جو گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کسے راضی کرو؟ اللہ کو راضی کر لو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی کافی ہے، جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ خلاق ہے، اللہ الاطلاق ہے، تمام شرکا کی شرکت سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ جی ہاں، اور ذرا سا بھی شرک ہو، ذرا سا بھی کسی اور کی نیت کرو تو کیا اللہ اسی کے حوالے کر، اسی سے بدلہ لے جا جس کے لیے تو نے کیا، اللہ اسی کو دے دیتے ہیں، جا سارا اسی کے لیے کر لے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، قیامت کے دن عالم، شہید اور سخی تینوں جہنم میں چلے جائیں گے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ تو میرے بھائیو، دوستو، صحابہ کے اخلاص دیکھیے، صحابہ کی للہیت دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، رات کو نگرانی فرمایا کرتے تھے، رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مخلصین کی جماعت ہے، یہ صحابہ اخلاص والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والے، کہ ایک جگہ دیکھا ایک بڑھیا ہے، بڑھیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے دیکھا تو انہیں دیکھا ایک ہنڈی ہے، ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں۔ اے عورت، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہ تو نے ہانڈی میں کیا رکھ دیا ہے؟ کہ پانی رکھ دیا ہے ابلنے کے لیے، کہ بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھ دیا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حساب تو اللہ ہی لیں گے قیامت کے دن، کہ ہماری خبر نہیں لیتے کہ حضرت عمر کو تیری کیا خبر کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ روتے ہوئے واپس گئے اور گھر جا کر بیت المال سے چربی لی، کھجوریں لی، آٹا لیا اور اپنے کندھے پر رکھنے لگے۔ غلام نے کہا حضرت میں اٹھا لوں؟ کہ نہیں، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا، اسے میں ہی اٹھاؤں گا، رکھ دے میرے کندھے پر۔ اور لے کر گئے اور جا کر آگ جلائی، گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، چولہا جلا رہے ہیں، کھجور ڈالی، چربی ڈالی اور آٹا ڈالا، حریرہ سا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ اور تھوڑی دور ہو کے بیٹھ کر کہنے لگے میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، ہنستے ہوئے دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو، ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔
اخلاص کی محنت کریں، اخلاص کی دعوت دیں، اخلاص والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اخلاص والوں کے ساتھ چلیں، جی ہاں، اور اللہ سے رو رو کے اخلاص کی دعا مانگیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، چھٹی صفت ہے دعوت اور تبلیغ، اللہ کی راہ میں نکلنا، اپنے وقت کو فارغ کرنا دین سیکھنے کے لیے، دعوت کی محنت سیکھنے کے لیے۔ یہ صحابہ اللہ کی راہوں میں نکلتے تھے، دین کی محنتوں میں جان قربان کرنے والے صحابہ، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان دینے والے صحابہ۔ کسی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے پہلے قدم پر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے نکلتا ہے، جی ہاں میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یوں فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا اپنے گھر پہ، تھوڑی ایک گھڑی کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا اپنے گھر پہ 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ فضائل ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے، کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں عبادت سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک دن اللہ کے راستے میں لگا دینا اس کے علاوہ کہ 1000 دن سے بہتر ہے۔ صحابہ کے سامنے یہ فضائل تھے اللہ کی راہوں میں نکلنے کے، اللہ کے دین کی محنت کے یہ فضائل تھے، اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے یہ فضائل تھے صحابہ کے۔ بھئی جان کیوں دے دی؟ کہ جنت سامنے آ گئی، جنت کے محل سامنے آ گئے، جنت کے خزانے، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں سامنے آ گئیں، تو جان دینا آسان۔ ابھی کیا فرماتے؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو صحابہ نے جانیں اللہ کے راستے میں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین پر مال لگانے کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر تمہاری جان کے ساتھ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ مال لے کر آئے، جس میں جتنا تھا، جس پہ جتنا تھا لا کر پیش کر دیا رسول اللہ کی خدمت میں۔ عورتوں نے اپنے زیور پیش کر دیے، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے آئے جو کچھ گھر میں تھا، اور پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اے ابوبکر، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اس کے رسول کو، ان کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب کچھ اللہ کے نام پر لگا دیا۔ یہ تھے قربانی دینے والے جنہوں نے اللہ کے نام پر جان لگائی اور مال لگایا اور وقت لگایا۔ اللہ ہمیں بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی محنت کریں، اس کے لیے جان لگائیں، مال لگائیں، اس کی دعوت دیں، اللہ کی راہوں میں نکلنے کی نیت کریں، ارادے کریں، مشق کریں، دعا مانگیں۔ جو اللہ کی راہوں میں پھرے ہوئے ہیں حقیقی معنوں میں، جنہوں نے سال سال بھر لگایا، اللہ کی راہوں میں جانیں لگائی ہیں، ان اللہ والوں کے ساتھ، ان دینداروں کے ساتھ، ان مخلصین کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا وقت بھی لگ جائیں، اس کی دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔